اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام اور دختران ملت، ترتیب وار جو مضامین چل رہے ہیں اسباق میں، دروس میں، اس میں آج کی مجلس کا جو موضوع ہے وہ ہے مقامات سلوک میں سے مقام زہد۔ مقامات سلوک میں سے مقام زہد۔ اگر اس پر ہماری گرفت تھوڑی اچھی ہو گئی تو انشاءاللہ کافی حد تک افادیت کی شکلیں بنائیں گے۔ ترتیب وار جو مضامین ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی مہینوں کی مناسبت سے ترتیب آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن پیچھے مضمون کے ساتھ جڑ جانا مفید مطلب ہوتا ہے۔ مقام زہد میں گزشتہ مجلس میں جو بات سنائی گئی تھی، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام، بعض مفسرین کے نزدیک یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام، اگر اس کی مراد لیتے ہیں تو وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ میں شامل ہوتے ہیں۔ بعض اقوال کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے برادران یوسف سے یوسف کو خریدا کنویں کے پاس اور بازار مصر میں بیچ دیا، بعد میں اس پر انہوں نے کف افسوس ملا، تو اس پر ان کے بارے میں فرمایا گیا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند درہموں میں بیچ دیے۔ ارے بھائی، غلام کی اچھی قیمت لگ سکتی تھی، مل سکتی تھی، تو فرمایا کہ وہ اولاد یعقوب تھے۔ اولاد یعقوب جو ہے نا، صرف یہ چاہتے تھے کہ ہمارے والد کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، باقی اس بھائی کی وجہ سے دور بعد ہو رہا ہے تو اس بھائی کو دور کر دیا۔ فی نفسہ، وہ دنیا کے حریص نہیں تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ تو دنیا سے بے رغبت رہنے والے لوگ تھے، کیونکہ حضرت یعقوب کی تربیت کا اثر تھا۔ کچھ نہ کچھ تو باپ نیک ہوگا، اولاد کی صحیح تربیت کرے گا تو کچھ تو اثرات نمایاں ہوں گے۔ وَكَانُوا فِيهِ میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، سب نہیں تھے، ان کی اولادوں میں سے کچھ زاہدین بھی تھے، یہ بھی بعض لوگوں نے کہا۔ یہ ہے، اس سے پہلے جب ہم نے زہد کا مضمون شروع کرا تھا تو اس وقت کا کچھ حصہ، گزشتہ کچھ اسباق کے ہلکے سے پہلو آئے، اس میں حضرت عمر کے زہد سے متعلق تھوڑی سی باتیں آئی۔ اس اثنا میں ایک واقعہ سنایا گیا، وہ واقعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام ہماری غلطی ہے یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اگر غلطی ہو تو غلطی کا اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بس واقعہ درست ہے، نسبت الگ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف وہ واقعہ منسوب ہے کہ بیت المال میں اپنا جو روزینہ آتا تھا اس کو کم کرا دیا تھا۔ یہ جو واقعہ سنایا تھا نا گزشتہ، یہ منسوب ہے سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے گھر والوں کی طرف۔ باقی خلفائے راشدین سے زہد ثابت ہے تو اس میں خلیفہ اول کا حال بھی ایسا ہی تھا،
اور سیدنا عمر بن خطاب کا حال بھی زہد میں ویسا ہی تھا۔ جتنا حضرت ابو بکر کا روزینہ تھا اس سے زیادہ حضرت عمر نے نہیں لیا، تو اس حساب سے زہد میں دونوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ کتاب الزہد ایک کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے عربی میں، اس میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اور سیدنا ابو بکر صدیق کا زہد، سیدنا عمر فاروق کا زہد، خلفائے راشدین کا، پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین کا، ترتیب سے واقعات اس میں کتاب الزہد میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم کو ایک 10-15 منٹ شعور بیداری پر بھی وقت دینا ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ بلا تمہید سیدھے آج کا مضمون شروع کر دوں۔ سلوک کے مقامات میں سے ایک مقام زہد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ما زہد عبد فی الدنیا الا اثبت اللہ الحکمت فی قلبہ وانطق بها لسانہ وبصرہ عیوب الدنیا وداءها ودواءها واخرجہ منها سالما الى دار السلام۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حکمت عطا فرماتے ہیں، اور وہ حکمت ایسی حکمت ہوتی ہے کہ دنیا کی حقیقت اس پر منکشف ہو جاتی ہے، اس کے قلب پر حقیقت دنیا منکشف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جو برائیاں ہیں اور اس کی جو بیماریاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ منکشف فرما دیتے ہیں۔ اللہ، اس کے نتیجے میں جب بیماری معلوم ہو جائے تو بیماری معلوم ہو جانا کمال نہیں ہے، بیماری کا علاج مل جانا کمال ہے۔ فرمایا کہ اگر تم زہد کو اختیار کرو گے اور زہد کی رغبت رکھو گے، یعنی دنیا کی بے رغبتی پیدا کر لو گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جہاں ہم پر بیماری کو منکشف فرمائیں گے وہیں بیماری کے علاج کو بھی منکشف فرمائیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بیماری بھی پتہ چل جائے اور بیماری کا علاج بھی پتہ چل جائے، اور یہ مل سکتا ہے دنیا سے بے رغبتی کی بنیاد پر۔ جب انکشاف حقیقت ہوگا تو بیماری بھی پتہ چل جائے گی اور بیماری کا علاج بھی پتہ چل جائے گا۔ حضرت جعفر اچھا، یہاں تک کہ یہ آدمی اتنی احتیاط کرتا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس کو دارالسلام میں داخل فرما دیتے ہیں۔ حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رغبت الدنیا باربعۃ اشیاء کلھا فانیہ، دنیا کو مرغوب جو آدمی رکھتا ہے وہ 4 چیزوں کی وجہ سے رکھتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا المال والکلام والطعام والمنام۔ یہاں مال کے لیے دنیا کو مرغوب رکھتا ہے، اپنے آپ کو بولنے کا ملکہ اگر اللہ نے دیا تو بولنے والا سمجھ کر مرغوب رکھتا ہے کہ بھئی دنیا میں موقع ہے، بول لے گا، خبر میں جا کے کون بولے گا، وہاں تو منہ بند۔ اور پھر کھانے کے لیے دنیا کو آدمی مرغوب رکھتا ہے، اور سونے کے لیے آدمی دنیا کو مرغوب رکھتا ہے، یعنی خلاصہ حب دنیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ حب دنیا۔ مال کیوں چاہیے؟ تاکہ میں آرام سے رہوں، آرام میں نیند آ گئی۔ مال کیوں چاہیے؟ تاکہ عمدہ کھاؤں، مال کی ضرورت پڑے گی عمدہ کھانے کے لیے۔ آدمی کی بات سنی اس وقت جاتی ہے جب آدمی مالدار ہو، تھوڑا مال رہا تو لوگ جی صاحب بول کے سن لیتے، اگر مال نہیں رہے تو کیا بولتے؟ بس بیٹھ بولتے۔ ایک دنیا کا مزاج ہے۔ فرمایا کہ آدمی مال چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ صاحب کلام کرنے کا موقع ملے، بات کرنے کا موقع مل جائے، اور باقی گویا نیند کا اور کھانے کا اور بات کا جو مرجع ہے جس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہے مال۔ اور سلوک میں کہا جاتا ہے کہ یہ سلوک میں مانع ہے حب جاہ، حب مال، مجمعی طور پہ حب دنیا کہہ دیا جاتا ہے جب حب جاہ اور حب مال کو ملا کر بولتے ہیں، تو اس میں جاہ بھی آ گیا، اس میں مال بھی آ گیا۔ جبکہ یہ چیزیں وہ ہیں جن کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ مال آئے گا، پہلے آدمی جائز خواہشیں پوری کرتا تھا، دھیرے دھیرے ناجائز خواہشیں پوری ہونے لگ جائیں گی۔
پہلے ضرورت پوری ہوتی تھی، اب خواہشات پوری ہوں گی۔ پہلے خواہشات پوری ہوتی تھی، اب وہ جائز تھیں، لیکن اب ناجائز خواہشات پوری ہوں گی۔ تو تدریجاً کس طرف جا رہا ہے؟ معصیت، رب کی نافرمانی اور رب سے بعد میں چلا جا رہا ہے۔ اور اگر آدمی زیادہ بولتا ہے تو زیادہ بولنے والا جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی گرفت میں بھی آ سکتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کوئی آدمی اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتا، لیکن لکھنے والے فرشتے موجود ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو کلام میں محتاط رہنے کی تلقین موجود ہے۔ والطعام، عمدہ کھانے، آج کل عمدہ کھانے، عمدہ رہے گا، بیماریوں کا مربع ہے۔ دعوت میں کھانا کھائے، دوسرے دن طبیعت خراب، اتنی طبیعت خراب، صبح کو پہلے فجر گول، اس کے بعد کے مراحل تو اور ہیں۔ پیٹ خراب، اتنا خراب کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے بولنا پڑ رہا کہ کوئی دوا ایسی دے دیجئے کہ پیٹ صاف ہو جائے، اس لیے کہ کھانے کی وجہ سے میری طبیعت میں اضمحلال ہے۔ اور نیند وہ چیز ہے کہ جس سے بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، اس اعتبار سے کہ سو جائے گا تو غفلت ہو جائے گی، اور غفلت ہوگی تو رب کی طاعت چھوٹ جائے گی، اور رب کی طاعت چھوٹ جائے گی تو اللہ سے دور ہو جائے گا۔ اسی لیے فرمایا ان چاروں چیزوں کی حقیقت کو جان لو۔ المال یطغی والکلام یلہی والمنام ینسی والطعام یقسی۔ اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں ہیں، مال، کلام، طعام اور نیند، مال انسان کو سرکش بناتا ہے، فضول گفتگو غفلت میں ڈالتی ہے، زیادہ نیند مقصد اصلی کو بھلا دیتی ہے، اور زیادہ کھانا دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ کلھا فانیہ، بھئی کس کا مال اس کے ساتھ رہا؟ جب مال ہی نہیں رہا تو کلام کہاں سے رہے گا؟ ادھر موت واقع ہو گئی، موت واقع ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ارذل العمر عطا فرما دی، یعنی بڑھاپے کی ایسی عمر کہ آدمی بستر سے لگ گیا ہو، تو اس کے بعد اگر وہ بولتا ہے، اپنے زمانے میں میرے سامنے کوئی نہیں ڈھیر سکتا بولنے والا، ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ جب کبر سنی کو پہنچ گئے، ارذل العمر کو پہنچ گئے، بڑھاپے کی اس کیفیت کو پہنچ گئے کہ بستر سے لگ گئے، تو اب ان کی بات بولتے ہیں لیکن خود ان کی بیوی نہیں سمجھ سکتی، بولتے ہیں لیکن خود ان کی اولاد اس بات کو نہیں سمجھ سکتی۔ یہ ختم ہونے والی چیز ہے، دنیا ہی میں اللہ ختم کر کے دکھا رہے۔ مال بھی ختم ہونے والا ہے، اور کلام بھی ختم ہونے والا ہے، اور طعام بھی ختم ہونے والا ہے، فانیہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نیند بھی ختم ہو جانے والی، نیند موت آئے گی تو نیند ختم ہو جائے گی۔ نیند بھی ایک نعمت ہے، بقدر ضرورت اگر مل جائے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں، مگر ایک مجلس میں سب کے نامہ لے کے فہرست نہیں سنا سکتے نا، اور ضروری بھی نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اتنا کہتے ہیں مول صاحب ایسی دعا بتا دو کم از کم 4 گھنٹے سکون کی نیند نصیب ہو جائے۔ کیوں صاحب؟ نیند ہی نہیں ہے، پڑے سو رہے ہیں، صبح تک لیٹے ہوئے ہیں، لوٹ رہے ہیں دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، بستر پہ نیند نہیں آ رہی، نیچے لیٹ جا رہے ہیں، نیچے نیند نہیں آ رہی، اوپر چلے جا رہے ہیں، چھت پہ سو جا رہے ہیں، اوپر نیند نہیں آ رہی، صحن میں چلے جا رہے ہیں، باہر ٹہل کے آ رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آ رہی۔ نیند نعمت ہے خدا کی، آ جائے تو بڑی نعمت ہے، لیکن قدر ضرورت سے اس کو بڑھانا، اس میں غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرماتے ہوئے وحی فرمائی کہ موسیٰ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جمع مت کرو، اس لیے کہ دل مرکز ہے انوار الہی کا، دل مرکز ہے تجلیات ربانی کا۔ انوار الہیہ کا ورود کہاں ہوتا ہے؟ لا یسعنی ارضی ولا سمائی، نہ آسمانوں میں طاقت ہے کہ مجھے سمائے، نہ زمینوں میں طاقت ہے کہ مجھے سمائے۔ ولکن یسعنی قلب مؤمن، لیکن اگر میں کہیں جگہ بناتا ہوں تو وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ بولنے والی ذات کس کی ہے؟ حق تعالیٰ جل جلالہ عما نوالہ کی۔ اگر اللہ کو اپنے دل میں بنانا ہے تو اللہ کے دل اللہ کے لیے خالی رکھو۔
حضرت موسیٰ کو وحی کی گئی کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دو، اس لیے کہ اللہ کی محبت بھی ہو اور دنیا کی محبت بھی۔ اللہ اس شرک کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ وحدت ہے نا، ذات وحدت شرکت کو گوارا نہیں کرتی۔ آپ اللہ کو بھی چاہیں گے اور دنیا کو بھی چاہیں گے، یہ نہیں ہوگا، یا تو یہ رکھو یا وہ رکھو۔ اگر اللہ کی محبت پہلے سے ہے، اگر آپ نے تھوڑی بھی دنیا کی محبت ڈالی، اللہ کی محبت نکل جائے گی۔ ایسے عظیم ہیں ہمارے اللہ، وہ تھوڑے بھی شرک کو گوارا نہیں فرماتے۔ اور اگر دنیا کی محبت ہے، جب تک یہ پوری خالی نہ ہو، اللہ کی محبت دل میں نہیں آتی۔ تو یہ جب مرکز انوار الہی ہے تو اس دل کو غیر اللہ سے خالی کر دینا ضروری ہے۔ حضرت ابو الحسن الجلا رحمۃ اللہ علیہ وہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے، فرمایا الزہد هو النظر الى الدنیا بعین الزوال، یعنی دنیا کو زوال کی نگاہ سے دیکھنا، یہ زہد ہے۔ یعنی یہ ختم ہونے والی چیز ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر نہیں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے کو فنا ہے سوائے واجب الوجود حق تعالی جل شانہ کے، کہ اللہ کی ذات قائم اور باقی رہنے والی ہے، باقی دنیا یہ ختم ہو جانے والی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ تو جو فنا ہو جانے والی ہے، ہماری نظر میں بھی اس کا تصور یہی ہو کہ یہ ختم ہونے والی چیز، دنیا کی طرف نظر جائے تو خیال آ جائے کہ صاحب یہ فنا ہونے والی چیز ہے، یہ زوال والی چیز ہے، اس کو لے کے دنیا سے کوئی گیا نہ میں جاؤں گا۔ زہد یہ ہے کہ دنیا کو فنا اور زوال کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ یہ کہنے والے ابو الحسن الجلا ہیں۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے، فرمایا الزہد ترک ما یشغلک عن اللہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کی محبت میں مانع ہو جائے، تمہیں مشغول کر دے اللہ کے غیر میں، اس سے آدمی بے نیاز ہو جائے، دور ہو جائے، جو اللہ سے غافل کرنے والی چیزیں ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن اس کا مخاطب ہم ہیں، ہیں، امتیں ہیں۔ وہ امت داؤد ہو، داؤد علیہ السلام کی امت ہو یا امت محمد ہو، ہم مخاطب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت داؤد کی صرف ایک صفت ہے، وہ اللہ کی طرف رغبت کرنے والے تھے، بے پناہ اللہ کی محبت رکھنے والے تھے۔ باقی یہ کہ مخاطب کے اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام سے یوں کہا گیا کہ آپ اس عالم سے سوال مت کیجئے، آپ اس عالم سے سوال مت کیجئے۔ کس سے کہہ رہے ہیں اللہ؟ داؤد علیہ السلام سے، جسے دنیا کی محبت نے مدہوش کر رکھا ہو۔ آپ اس عالم سے سوال مت کیجئے جسے دنیا کی محبت نے مدہوش کر رکھا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو عالم سے سوال کی ضرورت کیا؟ آپ خود صاحب وحی ہیں، آپ خود صاحب کتاب ہیں، زبور دیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ مخاطب اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے۔ واسطہ حضرت داؤد کو اللہ نے بنا دیا، تو مخاطب کون ہوئے؟ امم ہوئی، امتیں ہوئی، حضرت داؤد کی امت بھی اور امت محمد بھی۔ کیا کریں گے؟ اس عالم سے سوال نہ کریں گے جو دنیا کی محبت میں مدہوش ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو خود دنیا کی محبت میں گرفتار ہو، وہ تمہیں کیا دنیا کی محبت سے نکالے گا اور کیا خدا کی محبت تمہارے دل میں بٹھائے گا۔ لہٰذا ایسے آدمی سے سوال ہی مت کرو، ورنہ وہ تعویلات کر کے تمہیں خدا کے راستے سے بہت دور ڈال دے گا۔ زہد کا مطلب ہے دنیا کو بالکل ترک کر دینا۔ ایک خیال آتا ہے تقلیل اختلاط مع الانام کے ضمن میں ایک موقع پر خلوت ایک مقامات سلوک میں سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایک بات پہلے بھی ذکر ہوئی ہے، ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھو رہبانیت کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیتے، ہم خلوت نشینی کو، تقلیل اختلاط مع الانام کو اور زہد کو قریب المعنی سمجھتے ہیں۔ قریب المعنی ہے، معنی کے اعتبار سے قریب ہے۔ کیا بھائی زہد کا مطلب یہ ہے کہ مال چھوڑ دیں، آل چھوڑ دیں، بیوی بچے چھوڑ دیں اور دنیا چھوڑ کر کے جا کر جنگل میں بیٹھ جائیں اور پہاڑ پر بیٹھ جائیں؟ فرمایا کہ اس امت کو زہد کی تعلیم، اس امت کو رہبانیت کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ کسی بھی امت کو رہبانیت کی تعلیم
نہیں دی گئی۔ قرآن مجید میں ایک گروہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ابتدا میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے اپنے سے کچھ کاموں کا آغاز کر دیا۔ رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها۔ بعض لوگوں نے رہبانیت اختیار کی، لیکن جس وقت رہبانیت اختیار کی ان کی نیتیں درست تھی۔ ابتدعوها، انہوں نے خود سے شروع کیا، اللہ اشارہ دے رہے ہیں، ما كتبناها علیہم، اللہ نے ان پر یہ چیز لازم ضروری فرض نہیں کی تھی، مگر مقصد کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی محبت چاہتے تھے۔ مگر فما رعوها، اللہ تعالیٰ علام ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم فطری تقاضوں کو چھوڑ کر زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں گزار سکتے، لہٰذا اللہ نے اعتدال سکھایا ہے، فطرت کو چھوڑنے کا حکم نہیں دیا، فطرت کو راہ اعتدال دیا ہے۔ مثلا شہوت دی، نکاح کا راستہ دیا، زنا سے بچنے کی تلقین فرمائی، مال دیا، زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، صدقات نافلہ کی تلقین فرمائی، مال کے کمانے میں حرام سے بچنے کی تلقین کی، اور مال کے خرچ کرنے میں ناجائز امور میں خرچ کرنے سے منع کر دیا۔ تو یہ ہے اعتدال، یہ ہے اعتدال۔ رہبانیت کیا ہے؟ ترک کر دینا، بالکل مال بھی چھوڑ دو، بیوی بھی چھوڑ دو، بچے بھی چھوڑ دو۔ یہ چھوڑ دینا مطلوب ہے کیا زہد میں؟ یہ سوال ہے۔ دیکھو صحابہ سے بڑا زاہد کوئی نہیں تھا، امام الانبیاء سے بڑا زاہد کوئی نہیں تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 ہیں، حالانکہ زاہدین میں آپ امام ہیں، امام الزاہدین آپ کو کہہ لیجئے۔ صحابہ پورے کے پورے زاہد ہیں، مگر سب بیوی والے تھے اور بچے والے تھے اور تجارت والے تھے اور ملازمت والے تھے، ہے نا۔ اگر دنیا کا ہونا زہد کے منافی ہوتا تو اللہ رب العزت حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نہ بناتے۔ اگر زہد میں مانع ہوتا مال کا ہونا، حکومت کا ہونا، تو حضرت سلیمان حکومت نہ دیے جاتے۔ اگر زہد میں مانع ہوتا دنیاوی اقتدار کا ہونا تو اللہ حضرت داؤد کو اقتدار نہ عطا فرماتے۔ زہد میں مانع نہیں ہے یہ چیز، مال کا ہونا، اقتدار کا ہونا، حکومت کا ہونا، وزارت کا ہونا، یہ اللہ رب العزت کی محبت میں اور زہد میں مانع نہیں ہے۔ ہاں اس کی محبت مانع ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الاولیاء، قطب الاقطاب، سید الاغواث، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا مال کا ہونا اللہ کی محبت میں مانع ہے؟ فرمایا مال کا ہونا اللہ کی محبت میں مانع نہیں ہے، مال کی محبت کا ہونا اللہ کی محبت میں مانع ہے۔ بس صرف جملوں کی لطافت کو، اس کی نزاکت کو سمجھیں۔ مال ہونا منع نہیں ہے، مال کی محبت دل میں ہونا منع ہے۔ ہاں وہ ہاتھ میں ہو، یہ ارشاد ہے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہاتھ میں تو ہو دل میں نہ ہو، وہ ہاتھ میں تو ہو دل میں نہ ہو۔ ایک مرتبہ بڑے تاجر بن گئے تھے، بعد میں ابتدا آپ کی فقر و فاقے میں رہی، بعد میں فتوحات کا دور تھا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور آ کے یوں کہنے لگا کہ حضرت آپ کا جہاز جو مال تجارت سے لدا ہوا تھا راستے میں ڈوب گیا۔ آپ نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلب پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد الحمدللہ کہا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دوسرا شخص تھوڑی دیر کے بعد آیا، آ کے کہنے لگا حضرت وہ خبر غلط تھی، دراصل بات یہ ہے کہ کسی اور کا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا جہاز سلامت سے لنگر انداز ہو گیا، سلامتی سے لنگر انداز ہو گیا۔ تو آپ نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ۔ سالکین طریقت نے سوال کیا حضرت پہلی خبر پہ کہنا چاہیے تھا انا للہ، اور دوسری خبر پہ کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ پہلی خبر پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں اور دوسری خبر پر بھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے مال کے چلے جانے کا غم دل میں ہے یا اللہ کی محبت سے میرا دل لبریز ہے، یہ دیکھا۔ جب میں نے پایا کہ میرا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہے تو اس پر میں نے الحمدللہ کہا۔ مال کا کیا ہے، وہ تو آتا ہے اور جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب مال مل گیا تو کہیں خوشی میں اللہ کو بھول نہیں گیا، میں نے اپنے دل کی طرف نگاہ کی،
اور میں نے اپنے دل کو پایا کہ اللہ کے ساتھ مشغول ہے، تو میں نے اس پر الحمدللہ کہا، نہ مال کے ملنے پر الحمدللہ، نہ مال کے گمنے پر الحمدللہ۔ میرے دل میں اللہ کی محبت ویسے ہی باقی ہے اور مال کی رغبت نہیں آئی اور اللہ کی محبت قائم ہے، اس پر الحمدللہ میں نے کہا۔ تو یہ حضرت یہ ارشاد فرما، اسی لیے علماء نے اس کو اور آسان کر دیا کہ بھائی مال ہو جیب میں ہو دل میں نہ ہو، مال ہو جیب میں ہو دل میں نہ ہو۔ دراصل یہ تعبیر ہے ان الفاظ کی جو پیران پیر نے ارشاد فرمائے، ہاتھ میں تو ہو لیکن دل میں نہ ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے دل میں زہد پیدا کیسے کرے، کیسے یہ زہد پیدا ہو؟ تو اس کو پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو مستحضر رکھیں۔ حقیقت دنیا کیا ہے؟ فانی ہے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ فنا ہونے والی ہے۔ دنیا کی حقائق اگر آیات ربانی کی روشنی میں دیکھی جائیں تو اس کے بارے میں حق تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا تو بس ایک دھوکے کا گھر ہے۔ جو دھوکے کا گھر ہو اس کے لیے آدمی کو بے رغبت، آدمی کو اس طرف مشغول نہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے دھوکہ ملے گا، جاتے ہو؟ سب آسان لفظوں میں سوال کر رہا ہوں، بھئی آپ کو پتہ ہے میں فلاں جگہ جاؤں گا تو مجھے دھوکہ ملے گا، جاؤ گے؟ نہیں جاؤ گے۔ تو دنیا بھی جب دھوکے کا گھر ہے اللہ نے بتا دیا تو پھر اس کی طرف بھاگنے اور اس کے لیے لپکنے کی ضرورت کیا ہے؟ دوسری جگہ حق تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور لوگوں نے اس کو ویسے ہی بنا بھی لیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے۔ لعب ولہو، یہاں پر کچھ لوگ کھیل رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کھیل کا تماشا دیکھ رہے ہیں، ہے نہیں ہے؟ تو آپ کو جتنے نوجوان ہیں سب بول سکتے ہیں کہ کھیل کی کتنی قسمیں ہیں۔ کرکٹ الگ ہے، فٹ بال الگ ہے، والی بال الگ ہے، باسکٹ بال الگ ہے، ٹیبل ٹینس الگ ہے، جی شٹل کاک الگ ہے۔ یہ ایک بطور مثال سمجھا رہا ہوں۔ یہ اگر کھیلنے والے کچھ ہیں تو دیکھنے والے اس سے کئی زیادہ ہیں۔ تو یہ لعب بھی ہو گیا، لہو بھی ہو گیا، نہیں ہوا؟ کچھ اس کا تماشا بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ تماشا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ۔ یہاں کچھ لوگ بناؤ سنگھار میں لگے ہوئے ہیں، مرد بھی ذرا کم ہوں گے، عورتیں ڈبل ہیں۔ پرسوں ہی امبرپیٹ کی مجلس سے آتے ہوئے ایک صاحب سنا رہے تھے، ہم لوگ رات کے 12 بجے واپس ہو رہے تھے تو دولہے کی بارات آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ 12 بجے رات کو۔ میں نے کہا اللہ کی پناہ رات کے 12 بجے دولہا ابھی فنکشن ہال میں انٹری مار رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ مول صاحب شکر کرو انہیں 12 کو آ گیا، میں ایک ایسی شادی میں گیا تھا 3 بجے دولہا نہیں گئے تھے۔ کہاں گئی تھی با؟ اتنی دیر گئی کو ہوئی؟ بولے تو بیوٹی پارلر گئی تھی۔ صبح کو جب غسل کریں گی تو پوری بیوٹی نالی میں مل جاتی۔ کیا ہے؟ پوری رات مہمانوں کو انتظار، بیماروں کو انتظار، یہ سب چیزیں درست نہیں ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو اپنا مزاج بنا لیا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وزینہ۔ اب زینت اختیار کر رہے ہیں، کچھ مکانات بنانے میں ہیں، کچھ گاڑیاں بنانے میں ہیں، چمکانے میں ہیں، کچھ اپنی صورتوں کو بنانے میں ہیں، کچھ لباسوں کو بنانے میں ہیں۔ وزینہ، مرد بھی زینت میں لگے ہوئے ہیں اور عورتیں بھی زینت میں لگے ہوئی ہیں، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پر فخر و مباحات، تیرے پاس کتنے گاڑیاں، میرے پاس کتنے گاڑیاں، تیرے پاس کتنے مکان، میرے پاس کتنے مکان، تیرا بینک بیلنس کتنا، میرا بینک بیلنس کتنا، تیری سیلری کتنی، میری سیلری کتنی، یہ سب کیا ہے؟ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ۔ چلتے رہو 1 لاکھ مل رہے ہیں، میرے کو 10,000 مل رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ لیکن سامنے والے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی سیلری بولے گا ضرور، میری 1 لاکھ ہے بیٹا، کیا سمجھ رہا تو 10 وقت جمع کرا تو بھی میرے برابر نہیں ہوتا، میرے گھر آنے تک تیرے 10 سال نہیں ہے 100 سال لگ جاتے۔ یہ کیا ہے؟ تفاخر بینکم، فخر و مباحات۔ کیا کرتے ہو؟ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال کو بڑھانے کے چکر میں، کثرت مال کے چکر میں، وتکاثر فی الاموال، مال زیادہ ہوگا،
تو میری عزت ہوگی، میرا اسٹیٹس ہوگا، اسی میں آدمی زندگی لگایا ہوا ہے. اور اولاد میں میرے بچے اچھے، تیرے بچے اچھے، میرے بچے زیادہ، تیرے بچے کم. ہر کسی کی شادی ہو کے 2 سال ہو گیا تو اتنے تانے دینا شروع کرتے بڑھیا. ارے کیا ہوا رے، اب تک تو امید سے نہیں ہے بول کے بولتے. ارے اللہ کی مرضی ہے، نہ مرد کے ہاتھ میں نہ عورت کے ہاتھ میں ہے. 1 سال 2 سال نہیں گزرا تانے دینا شروع بڑھیا. بیٹے کو بولتے رہتی اماں دوسری کر لے رہے، انہیں بچے نہیں دے رہی دیکھو. ارے باڑا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. غلط طریقے نہ ایجاد کرو، اللہ رب العزت کی طرف یہ دنیا کی زندگی میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اسی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. ہاں جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، آپس میں فخر و مباحات ہے، مال و دولت کی کثرت اور اس کی ریل پیل ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سعی اور کوشش ہے. بس اسی کے لیے دنیا ہے. ہم نے دنیا کو اس لیے سمجھا. بزرگوں نے اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا زندگی مل گئی بندگی کے لیے، اور کیا چاہیے آدمی کے لیے. حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ، والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ جو زندگی ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے، لہو و لعب کے لیے، زینت کے لیے، تفاخر کے لیے، تکاثر کے لیے. زندگی اس لیے نہیں ہے. کس لیے ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری بندگی کرے. تو گویا زندگی بندگی کے لیے. اور اگر یہ زندگی بندگی بن جاتی ہے تو پھر اور کیا چاہیے آدمی کو؟ اصل مقصد زندگی حاصل ہو گیا. جس لیے اللہ نے زندگی دی وہ مقصد اس کو حاصل ہو گیا تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے. ایک اور طریقہ ہے، کون سی چیز بہتر ہے دنیا یا آخرت؟ آیات میں اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے. والآخرۃ خیر و ابقا. ایک جگہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دیکھو دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. دنیا کے مقابلے میں آخرت بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو فنا ہے اور آخرت کو بقا. دنیا کو فنا ہے اور آخرت کو بقا، یعنی جنتی جنت میں جائے گا خالدین فیہا ابدا، اور جہنمی جہنم میں جائے گا خالدین فیہا ابدا. جنتی اہل جنت جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے، تو یعنی ایک دوامی زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، لامتناہی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. لیکن دنیا کوئی ایک آدمی بتا دے، کوئی ایک، جب سے دنیا بنی ہے جب سے آج تک، اور آج سے قیامت تک، ان فیوچر کوئی بول سکتا ہو تو بتا دے میں نہیں مرتا صاحب. اینی ون، کوئی ایک سائنٹسٹس میں، ڈاکٹرس میں، انجینئرس میں ایسی چیزیں ایجاد کر لیا صاحب میں کبھی نہیں مرتا. ہے کوئی انجیکشن ایسا؟ کوئی ہے؟ کوئی مفتی صاحب کوئی عمل جانتے ہوں، کوئی ولی صاحب کوئی وظیفہ جانتے ہوں کہ اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہو، موت نہ ہو؟ ایک ہی وظیفہ ہے، مرو اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی. وہ وظیفے کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. تو فرمایا والآخرۃ خیر و ابقا، نمبر 1. دوسری چیز فرمائی وما عند اللہ خیر و ابقا، والآخرۃ خیر و ابقا جو فرمایا ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے دنیا عارضی اور فانی ہے، اس میں اشارہ ہے، اور آخرت باقی رہنے والی ہے، اشارہ ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اس میں ایک چیز عمل کی طرف رغبت دلاتی ہے. کون سی چیز ہمارے لیے کارآمد ہے؟ فرمایا وہ چیز کارآمد ہے جو اللہ کے پاس بھیج دو. کون سا عمل اللہ کے پاس پہنچتا ہے؟ اعمال کا صعود ہوتا ہے نا، اعمال اوپر اللہ کے پاس بھیجے جاتے ہیں. تو کون سے اعمال اللہ تک پہنچتے ہیں؟ وہ عمل اللہ تک پہنچتا ہے جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے. حدیث شریف میں ہے جب انسان اعمال کو کرتا ہے اور اعمال میں اخلاص نہ ہو تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر عبادتیں مار دی جاتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ اس میں ریا ہے. جس کے دکھانے کے لیے کیا ثواب اس سے لے لے، اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں. لیکن اگر اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے یہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے. یہ ہے وما عند اللہ خیر، یہ اللہ کے پاس خیر سے پہنچ گیا. لیکن یہاں تک کافی نہیں ہے، اس کے آگے ایک چیز اور ہے.
وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ وہاں باقی بھی رکھا جائے، وہاں سے ڈیلیٹ نہ ہو۔ اللہ کے پاس تو چلے گئے اخلاص سے کرنے کی وجہ سے، لیکن وہاں سے بھی ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ ارے صاحب ایسا کیسا ہوتا؟ قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ اعمال ایسے کر لیتے ہو کہ ان اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شان نبوت میں گستاخی کر بیٹھا، اللہ بچائے سب کو، اگر کسی نے غلطی کر لی، شان نبوت میں گستاخی کر لی، حالانکہ اس سے پہلے اس کے اعمال اخلاص والے، وہ پہنچ گئے اللہ کے پاس، ہیں بھی وہاں، لیکن بندے نے غلطی کی، نبوت میں، شان نبوت میں گستاخی کی، اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اگر تم نے عام آدمیوں کی طرح نبی علیہ السلام کو مخاطب بنا دیا، یہاں وہاں سے آوازیں دے دی اور پکار دیا، گھر کے باہر سے، دروازوں کے پیچھے سے، دور سے اگر نبی کو آواز دے دی تو یہ عام آدمی کی طرح آواز دینا ہے۔ اگر تم نے یہ عمل کیا، یہ قرآن شریف سورہ حجرات کی آیت ہے، تفسیر آپ پڑھ لیجئے، جس کی منظور ہو اس کی پڑھ لیجئے، میں صرف مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کو جیسے بلاتے ہو ویسے نبی کو نہ بلایا کرو، اور ایسے مخاطب نہ کرو جیسے ہم ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے وہ اعمال جو اللہ کے پاس اخلاص کی وجہ سے پہنچ گئے نا، اللہ کے پاس تھے، ان تحبط، ان سب کو برباد کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے اعمال کہاں جا کے کھٹائی میں پڑ گئے، بے شعوری میں۔ تو اس لیے تجدید ایمان ضروری ہے، کرتے رہنا چاہیے صبح و شام شہادتین کے ذریعے سے، بہت دور بات چلی جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک روایت ہے جس میں ہمیں دنیا کی زندگی میں کیسا رہنا ہے اس کا سبق ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے پردیسی ہو یا راہ چلتے مسافر، کأنک غریب او عابر سبیل۔ پردیسی کو کہتے بھئی ہم سب پردیسی ہیں، دیکھو جملے بولے بعد میں سنبھلنا بھی پڑتا ہے۔ بعض اشتہارات میں کسی مووی کا نام تھا بلکہ سنا تھا اس کو، تو یہ پردیسی وہ نہیں ہوتا ہی، ہم آخرت کے مقابلے میں پردیسی ہیں۔ ہمارا اصل گھر کون سا ہے؟ ہمارا اصل گھر حضرت آدم علیہ السلام ہمارے ابا ہیں۔ ہمارے ابا کہاں تھے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جنت ہمارا اصل گھر ہے، پھر دنیا میں ہم پردیسی ہیں۔ یہ ہمارا اصل دیس نہیں ہے، ہمارا اصل دیس تو جنت ہے، دنیا ہمارا اصل دیس نہیں ہے، ہمارا اصل دیس تو آخرت ہے۔ لہٰذا کن فی الدنیا کأنک غریب، یہاں تو پردیسی کی طرح رہو نا۔ کیا مطلب ہے؟ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھو بھائی، ہم کسی ٹرین سے اگر کہیں سفر کر رہے ہوں یا اپنی گاڑی میں کہیں سفر کر رہے ہوں، راستے میں موسم مناسب لگ گیا، آبشارے نظر آ گئے، جی کھیت کھلیان نظر آ گئے، سبززار نظر آ گیا، پھول پھلاری نظر آ گئی، تو آدمی کی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی گاڑی بازو لگاتا ہے اور اتر کے وہاں پر تھوڑا موسم کا فائدہ اور لطف اٹھا لیتا ہے۔ اب یہاں اترا تو اب پلان کرنے لگ گیا، ہاں یہاں میں بیت الخلا بناؤں گا، یا چولہا بناؤں گا، یا دالان بناؤں گا، یا دیوان خانہ بناؤں گا، یا آفس بناؤں گا، یہ تجارت گاہ ہوگی۔ کیا بھائی یہ کرتے ہو؟ اگر ہم ٹرین سے جا رہے ہوں، بس سے جا رہے ہوں، راستے میں کہیں یہ چیز نظر آ گئی تو کیا آدمی وہاں پر اپنا پلاٹ بنا کر مکان بنانے کا پلان کرنے لگتا ہے؟ نہیں کرتا۔ کیوں؟ ارے صاحب میں مسافر ہوں، مجھے جہاں جانا ہے اگر میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو جا کے میرے لیے جو کرنا ہے کروں گا، یہ تو نہ میرے رہنے کی جگہ اصل ہے ہی نہیں ہے۔ جب مجھے یہاں رہنا نہیں ہے تو یہاں کے لیے کروں کیوں؟ پھر آدمی آگے نکل جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ اٹھا لے، لیکن آخرت سے غافل نہ ہو، اور آخرت کی طرف، آخرت کی تیاری کی طرف انسان لپکے، جیسے مسافر لپکتا ہے کہ پہلے میں منزل پہ پہنچ جاؤں، پھر میں اپنی ضرورت کی ساری چیزیں وہاں پر
سجا لوں گا، آراستہ کر لوں گا۔ ایک طرف ہمارے دلوں میں رغبت یہ ہے کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، اور دوسری طرف ہمارے دلوں کی چاہت یہ ہے کہ دنیا والوں کی نگاہ میں بھی عزت حاصل ہو، ہمیں لوگ بھی عزت سے دیکھیں اور اللہ بھی ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سکھلایا ہے، کر لو تو بڑا فائدہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھے چاہنے لگ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر لے، اللہ کی محبت مل جائے گی، اللہ تجھے چاہنے لگ جائیں گے۔ اللہ کی چاہت کیسے ملے گی؟ دنیا کی بے رغبتی سے اللہ کی چاہت نصیب ہو جائے گی۔ جہاں تک لوگوں کی نگاہ میں عزت پانے کا طریقہ ہے تو فرمایا، وَزْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے صرف نظر کر لے، لوگ تجھے چاہنے لگ جائیں۔ کسی آدمی کا کسی آدمی کو ملنا کیوں ناپسند ہوتا ہے؟ ارے یہ بیٹا آیا تو جب آیا نظر لگا کے جاتا، ارے تیری گاڑی کیسی ہے، تیرا گھر کیسا ہے، تیرے بچے کتنے اچھے ہیں، کون سے اسکول میں پڑھ رہے، یہ سب کہانیاں جب چلتی ہیں نا، تو لوگوں کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں، جب لوگوں کی نگاہ اس پر ہوتی ہے تو لوگ ملنا نہیں چاہتے، لوگ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اور اگر لوگوں کے پاس یہ سب کچھ ہے اور آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کی ان چیزوں سے آپ کو کوئی تعلق نہ ہو، اب وہ آدمی آپ کو چاہے گا کہ نہیں؟ کیا بولے گا؟ ارے یار مخلص بندہ ہے، ایسے بندے نہیں ملتے، اس کو نہیں چھوڑنا۔ کیوں بھائی؟ میرے پاس اتنا مال ہے مگر کبھی اس کی نگاہ میرے مال پہ نہیں گئی، میرے پاس اتنی جائیداد ہے لیکن اس کی نگاہ میری جائیداد پہ نہیں گئی، میرے پاس اتنا عمدہ سامان ہے لیکن کبھی اس کی نگاہ میرے سامان پہ نہیں گئی۔ تو جو بندہ لوگوں کی چیزوں سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے، لوگوں کی دلوں کے اندر اس کی عزت اللہ پیدا کر دیتے، اور دنیا سے نظر ہٹا لو تو رب اللہ چاہنے لگ جاتے ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناحة بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، یہ دنیا کی بے حیثیتی، بے وقعتی کی انتہا ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں پیارے آقا کا ارشاد ہے، اگر اس دنیا کی قدر و منزلت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی، اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ حال ہی میں عید گئی تو عید کے موقع پر بچے آ کے بولے، عیدی 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 عیدی، تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑے بہت پیسے عیدی میں دے دیتے ہیں۔ میں نے بچوں کو عیدی دی، پوچھا بیٹے کیا کرو گے؟ تو بچے کہنے لگے، ابو ہم جا کر جو ہے نا نوٹاں چھاپنے والے ہیں۔ میں بولا واہ، نوٹ لے جا کے نوٹاں چھاپ رہے ہیں، کیسا چھاپتے رہے؟ وہ تو بولے اب دیکھو تھوڑی دیر میں، آپ دیو تو صحیح۔ میں عیدی دیا، بچے سیدھا دکان کو گئے، 500 کے نوٹوں کا بنڈل ہے، 200 کے نوٹوں کا بنڈل ہے، 100 کے نوٹوں کا بنڈل ہے، 50 کے نوٹوں کا بنڈل ہے، 20 کے 10 کے نوٹوں کا بنڈل ہے۔ لا کے یوں لائیں، تمہیں ایک ہی دیا، میں اتنے لا لیا، دیکھو۔ میں بولا بھائی ویری گڈ۔ اب ایک سوال ہے، اب بچے اس کا کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے بچے اس کو جلا رہے ہیں، تھوڑے بچے اس کو پانی میں ڈال رہے ہیں، تھوڑے بچے اس کو پھاڑ رہے ہیں، ڈبل کر رہے ہیں، اس کو کھیل رہے ہیں۔ کھیل میں بچے کیا بول رہے ہیں؟ ہم لوگ بڑے لوگ کھیل لو کھیل لو، ہونا تو اور لا لو، کھیل لو ہونا تو اور لا لو۔ اگر یہی اصلی نوٹوں کے ساتھ انہیں کرتا تو کیا کرتے تھے؟ دماغ خراب ہو گیا، رات دن ایک کر کے کمائے سو پیسہ ہے جی، دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھے، بارش دیکھے نہ دھوپ دیکھے، بڑی محنت کے بعد میں یہ تھوڑے پیسے آئے سو ہے، حرام آمدنی نہیں ہے، حلال آمدنی ہے۔ یہ پیسوں سے کھیلنے کا تماشا کرنے کا تھوڑا ہی رہتا ہے، بیوقوف کہیں گے۔ کس کو دیتے؟ دینا ہی نہیں چاہیے تم لوگوں کو۔ کس کو دینا؟ جو اس کی قدر جانتا ہو، جو اس کی عزت جانتا ہو، اس کو دینا۔ اور جب یہ ڈپلیکیٹ نوٹوں سے کھیل رہے ہیں تو ان کی طرف بے التفاتی کیوں ہے؟ توجہ نہیں کی جا رہی، ان کو تنبیہ نہیں کی جا رہی، انہیں ڈانٹا نہیں جا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ڈپلیکیٹ نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب اس کو بچے جلائیں، پھینکیں، پھاڑیں، کھیلیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ اس سے سمجھ لو، اسی طرح اگر اس دنیا کی اللہ کی نگاہ میں قدر ہوتی تو کسی کافر کو کیوں دیتا؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکے کا گھر ہے۔
دکھ رہا 100 سال رہوں گا، 200 سال رہوں گا، بلڈنگاں مار رہا. انجینئر کو پوچھتا کتنے سال کی گارنٹی ہے؟ 100 سال کی گارنٹی تبھی رہنا، اتنا مضبوط رہنا. تو کتنے دن رہنے والا ہے با؟ ہمارا اور آپ کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی گارنٹی کسی کی بھی نہیں. تو عزیزان گرامی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ کے نگاہ میں اگر اس دنیا کی حقیقت یا اس کی قدر و منزلت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے. یہ دنیا کی حقیقت ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈپلیکیٹ کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے پاس. اس واسطے مسلمانوں کو کم دیا، کافروں کو زیادہ دیا. ابھی کافروں کو کم دیا مسلمانوں کی خاطر. سورہ زخرف کی آیات پڑھیے، حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. اگر اللہ رب العزت ایمان والوں کے ایمان سے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. ایمان والوں کے ایمان سے پھرنے کا اندیشہ تھا. کافروں کے پاس مال دیکھ کے جاندے رہے بھائی ایمان بازو رکھ، پہلے میرے کو مال چاہیے، بول سکتا تھا ایسا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اتنا نہیں دیا، ورنہ ان کے گھروں کے چھتوں پر چڑھنے کی سیڑھیاں اور ان کے سریر یعنی ان کے بسترے اللہ رب العزت سونے اور چاندی سے مزین کر دیتے. سورہ زخرف کی آیت. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی جو چیز ہے بہت حقیر، بے وقعت، عارضی، فانی، ختم ہونے والی اور اللہ کی نگاہ میں بے قدری چیز ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. امام الانبیاء والمرسلین، اگر آپ چاہتے تو آپ کے لیے کیا نہ ہوتا. دیکھو آج ہمارے پاس علماء آتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اولیاء آتے ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اس قدر اپنا بستر چھوڑ دیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو نیا بستر لا لیتے ہیں تاکہ ان کو کوئی اذیت نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو. علماء کو علم جن کی خیرات میں ملا ہے، اولیاء کو ولایت جن کے صدقے میں ملی ہے، وہ امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو تو کتنا آرام سے رہنا تھا. لیکن آقا علیہ السلام کے خیرولے کا تذکرہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میرا جانا ہوا، دیکھا مسجد نبوی میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. میری نگاہوں نے دیکھا ہے کہ آپ جس چٹائی پر سوئے ہوئے ہیں اس پر کوئی چادر بھی لگی ہوئی نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسد اطہر پر حسیر کے نشانات پڑے ہوئے ہیں. ہمارے زمانے میں بوریا ہوتا نا، بوریا. عرب میں حسیر جو بنائی جاتی ہے وہ کھجور کے درخت کے پتوں سے بنی ہوئی ایک حسیر ہوتی ہے، اس پر لیٹا کرتے تھے آقا علیہ السلام، جس کی وجہ سے جسم پر نشانات پڑ گئے. تو اس کو دیکھ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے. تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ. اے عمر، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ لوگوں کے لیے تو دنیا ہو لیکن ہمارے لیے آخرت ہو؟ خدا کی قسم، اس منظر کے بعد عمر ابن خطاب اپنے زمانے کے خلیفۃ المسلمین، آدھے سے زیادہ دنیا پر اس اسلامی پرچم لہرانے والے، حکمرانی کرنے والے، لیکن کبھی انہوں نے بستر میں اچھا اور عمدہ قسم کا بستر استعمال نہیں کیا. میرے آقا جب اس بستر کو چھوڑ کر معمولی حسیر پر آرام فرمائے، اسی وجہ سے جب لوگ ان سے ملنے آتے تھے نا تو لوگ پوچھتے تھے کہ تمہارا قصر شاہی کہاں ہے، بادشاہ کہاں رہتا ہے، وزراء کہاں ہیں؟ تو کیا کہتے تھے؟ کون سا بادشاہ، کہاں کا قصر؟ قصر بولے تو محل کو بولتے. کہاں کا قصر؟ ہمارا بادشاہ ہے نا، ہمارا قصر ہے. پھر حکومت کیسا چلتی ہے؟ بولے تمہارا کو ہمارے امیر سے ملنا ہے. ہاں، تمہارے بڑے کون ہیں، ان سے ملنا ہے. بولے وہ جنگل میں جاؤ، بکریاں چرا رہے ہوں گے، وہ جھاڑ کے نیچے اینٹ سر کے نیچے رکھ کے سو رہے ہوں گے. حضور کے نیچے حسیر پائی گئی، لیکن اس منظر کو دیکھنے کے بعد عمر ابن خطاب کا حال یہ تھا کہ حسیر بھی نہیں بچھائی ہے،
زمین پر لیٹا ہوا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المؤمنین ہے، اور روحانیت کا حال یہ ہے کہ ممبر رسول پر مدینے میں مسجد نبوی میں جلوہ فرما ہے، اور یا ساری الجبل کہہ کر میدان جنگ کی گویا رہبری اور رہنمائی کر رہے۔ عالم روحانیت میں ان کا عالم یہ ہے، نورانیت میں ان کا عالم یہ ہے، کشف میں ان کا عالم یہ ہے، قرب خدا میں ان کا عالم یہ ہے۔ کیسی ذات، اللہ اکبر۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الزہد خلو القلب عما خلت منہ الید۔ زہد کیا ہے؟ جیسے پہلے ابھی بزرگوں نے بتایا، ویسے ہی یہ فرماتے ہیں کہ جس سے ہاتھ خالی ہو اس سے دل بھی خالی رہے، یعنی جو چیز اپنے کو نہیں ملی نا اس سے ہاتھ خالی ہونا۔ مثال کے طور پر میرے پاس ہے نہیں ہے، سوالا ایسا سوچ سکتا ہے جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، میں میرے ہاتھ میں گاڑی نہیں ہے تو میں گاڑی کے بارے میں سوچوں گے؟ اگر ہونا میرے لیے ضروری ہوتا تو اللہ رب ہے، انتظام کر دیتا، ضروری نہیں ہے تو اللہ نے انتظام نہیں کیا، مجھے کیا؟ تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، جس سے اللہ نے ہاتھ خالی رکھا اس سے دل بھی خالی رکھا جائے، اس کا نام ہے زہد۔ یہ کہنے والے امام جنید بغدادی ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں لیس الزہد باکل الغلیظ ولبس العباء ولکن الزہد قصر الامل۔ زہد موٹا لباس پہننے، سخت غذا کھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ لمبی آرزوؤں کو کم کرنے کا نام ہے۔ سالکین طریقت کو چند اصطلاحات ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ حظ نفس کو چھوڑ دینا زہد ہے۔ حظ نفس یعنی مثال کے طور پر میں آپ کے گھر آیا، آپ میرے کو ایک اچھا لفافہ دیں گے، یہ کیا ہو گیا؟ حظ نفس۔ اس کو دل سے نکال دینا یہ سالک کا کام ہے۔ جس وقت حظ نفس ہو اس وقت وہ چیز نہ کرے۔ مثال کے طور پر اب میٹھا کھانے کو دل بول رہا ہے بھی موجود، حلال ہے، اجازت ہے، کھا سکتے ہو، لیکن نفس چاہ رہا نا اس وقت مت کھاؤ، تھوڑی دیر کے بعد کھاؤ۔ کیوں؟ جب نفس کی تم جائز خواہشوں کو پورا کرنے لگو گے تو وہ تم سے ناجائز خواہشیں بھی پوری کرائے گا۔ تھوڑی دیر میں وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے میٹھا کھانے کی، پھر اس کے بعد کھا لو گے تو حظ نفس نہیں، سمجھ رہے؟ دنیا اور دنیا کے متعلق جملہ آرزوؤں سے دستبردار ہو جانا، کیونکہ دنیا فانی ہے اور فانی چیز کو کوئی اپنے قریب نہیں لاتا۔ زیادتی اور فضولی سے اعراض کرنا، ایک آدمی ضرورت کے بقدر کما رہا ہے مگر 1 سے 2 ہو جائیں، 2 سے 3 ہو جائیں، یہ کیا ہے؟ فضولی ہے۔ بھئی جتنا ضرورت ہے اتنا تو مل رہا نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر، اللہ خیر سے اللہ کر۔ کیا بولتا ہے؟ نہیں بھئی 1 ہے 2 ہو جانا ذرا آسانی ہو جاتی، 2 ہے 3 ہو جانا ذرا آسانی ہو جاتی۔ یہ جو چکر ہے نا اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ دل خالی کرے تاکہ ہاتھ خالی رہے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں نہیں ہوگی، ہاتھ خالی بھی رہے گا تو اللہ کی ذات سے عقیدت ایقان بڑھے گا، کیونکہ جب کوئی نہیں رہتا تو اپنا دل اللہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت سے واقعات مجھے اس وقت ذہن میں آ رہے ہیں، لیکن وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ ابھی آلریڈی مجھے ختم کر دینا تھا۔ حادث کو قدیم کے لیے ترک کر دینا۔ حادث کہتے ہیں، دیکھو 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ غیر اللہ۔ ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے تھے 2 ہی چیزیں ہیں، اللہ غیر اللہ۔ کسے باشد، جتنی مخلوقات ہیں وہ غیر اللہ ہیں۔ کسے باشد، چاہے کوئی ہو، یعنی انبیاء، اولیاء، صلحاء، اتقیاء، عباد، زہاد، نیک، بد، جی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک تک کیا ہے؟ ایک ہے اللہ، ایک ہے غیر اللہ، یا تو اللہ ہوگا یا غیر اللہ ہوگا۔ فرمایا حادث کو قدیم کے لیے چھوڑو، حادث کو قدیم کے لیے چھوڑو۔ قدیم کون ہے؟ قدیم ازلی ابدی، ذات واجب الوجود حق تعالیٰ کی ہے۔ هو الاول، سب سے پہلا کون ہے؟ المقدم، مقدم کون ہے؟ اللہ۔ جب مقدم وہ ہیں، اول وہ ہیں، ان سے پہلے کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ ہیں حق تعالیٰ جل شانہ قدیم، اور جو انہوں نے پیدا کیے وہ ہیں حادث۔ تو اللہ کے لیے غیر اللہ کو چھوڑ دو، اللہ کے لیے غیر اللہ کو چھوڑ دو، یہ ہے زہد۔ مجاز و تشبیہ سے اجتناب کرے، تنزیہ محضہ کو اختیار کرے، یہ ہے زہد۔ سلوک کے بالکل آخری درجے میں عارفین کے لیے جملہ بولا جاتا ہے، جب انوار تجلیات افعالیہ اور انوار تجلیات صفاتیہ کا مشاہدہ کرتا ہے
تو یہ تشبیہات ہیں اور ان تشبیہات پہ کھو جاتا ہے، مجذوب بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ مجذوب مت بن، تنزیہ محض اختیار کر، یعنی اس سے آگے بھی کوئی اور چیز ہے جس کے حاصل کرنے یعنی حق تعالیٰ کو پانے کی فکر کر۔ زہد دراصل تھوڑی چیز پر قناعت کرنے کو کہتے ہیں۔ زہد کس کو بولتے ہیں؟ تھوڑی چیز پر قناعت کرنا۔ اس لیے زاہد بقدر ضرورت دنیا پر قناعت کرنے والا ہوتا ہے۔ زاہد کو زاہد اس لیے کہتے ہیں بقدر ضرورت دنیا پر وہ اکتفا کرتا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے جو مل گیا اللہ کا شکر ہے۔ مگر سالک جو ہوتا ہے حقیقتاً یہ کیا ہوتا ہے؟ حریص ہوتا ہے۔ ارے کیا صاحب حریص بول دے رہے؟ حریص 3 جگہ بولا گیا بھائی، ایک تو رمضان میں ملتی ہے، یہاں پر وہ مضمون چل رہا نہیں اس لیے وہ چیپٹر بھی نہیں کھول رہا میں۔ اب رہ گئی 2 چیزیں، ایک ہے مال میں حرص کا ہونا اور ایک ہے اعمال میں حرص کا ہونا۔ مثال کے طور پر 1000 روپے ہیں، 2000 ہو جائیں، یہ مال میں حرص ہے۔ پہلے فرائض پڑھتا تھا، اب واجب بھی پڑھنے والا ہو جاؤں، یہ اعمال میں حرص ہے نا۔ امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ میں ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یعنی حرص کی 2 قسمیں یہیں سے سمجھ آتی ہیں۔ ایک حرص مذموم ہے، یعنی مال اور دنیا کی حرص کا ہونا، لیکن اگر کوئی ایمان کی حرص کرتا ہے کہ میرا ایمان بڑھ جائے اور کمال درجے کو پہنچ جائے اور میرے اعمال بڑھ جائیں، میری نمازیں بڑھ جائیں، فرائض کے علاوہ واجبات بھی، واجب کے علاوہ سنن بھی، سنن کے علاوہ نوافل بھی اگر مجھ سے ہو جائیں، اور اگر فرض روزوں کے علاوہ ایام 20 کی مسنون روزے بھی ہو جائیں، اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ صدقات نافلہ بھی ہو جائے، اور حج کے علاوہ عمرے بھی ہو جائیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اعمال میں حرص کہلاتا ہے۔ اعمال میں حرص، ایمان میں حرص مطلوب ہے، محمود ہے، اس کو حرص محمود کہتے ہیں، چونکہ سالک حقیقتاً حریص ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے تو حریص نہیں ہوتا، اعمال کے اعتبار سے حریص ہوتا ہے۔ تو اب یہ تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا، تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا تو اس کی نظر میں بڑی چیز کیا ہے؟ زہد کیا ہے وہ سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہاں سالک تھوڑے پر قناعت نہیں کرتا بلکہ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کی خاطر چھوڑتا ہے۔ ہم نے دنیا کیوں چھوڑی ہے؟ دنیا کیوں چھوڑی ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ بڑا ہے نہیں ہے، اللہ اکبر عقیدہ ہے نہیں ہے، بڑے کے لیے دنیا ایک چھوٹی چیز ہے اس کو چھوڑ دیا، تو سالک تو بڑا حریص ہے۔ اللہ کے واسطے دنیا چھوڑا تو بڑا کام کرا گیا، چھوٹی چیز چھوڑا مگر بڑے کی خاطر چھوڑا ہے۔ حادث کو قدیم کی خاطر چھوڑنا، فانی کو باقی کے لالچ میں ترک کرنا، اسفل سے بیزار ہو کر اعلیٰ کی جانب لپکنا، یہ ہے زہد۔ سالکین کے لیے زہد کیا ہے؟ یہ صفات ہیں جو بتائی جا رہی ہیں۔ چھوٹی چیز کو بڑی چیز کی خاطر قربان کرنا، حادث کو قدیم کی خاطر چھوڑ دینا، فانی کو باقی کے لالچ میں ترک کرنا، اسفل سے بیزار ہو کر اعلیٰ کی جانب لپکنا، اور اس میں عشق کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ سارے کام کرے محبت سے کرے، اگر محبت نہیں ہے تو اس کو سلوک میں زاہد خشک کہتے ہیں۔ فرمایا زاہد خشک وہ ہے جس میں بوئے عشق الہی نہ ہو، جس میں عشق الہی کی بو نہ ہو اس کو زاہد خشک کہتے ہیں۔ زہد مطلوب ہے، اور زہد کہتے کس کو ہیں؟ سلوک میں زہد کس کو کہا جاتا ہے، اور زہد کو پیدا کرنے کا طریقہ اور صفات کیا ہیں، کن آیات اور کن روایات کو مستحضر رکھنے سے یہ صفت ہماری بن سکتی ہے اور دھیرے دھیرے ہم اس مقام کے متمکن ہو سکتے ہیں۔ یہ آج کی مجلس کا گویا خلاصہ اور مضمون تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت ملک کے حالات، ہمارے غوث بھائی آ جائیے، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہیں، اتنے کشیدہ ہیں، پہلے زمانے میں ہم لوگ خود باہر رہے